السلام علیکم ٹو آل آف یو. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو آور چینل نالج ان. تو ہم نے اردو کے جو موسٹ ریپیٹڈ MCQs ہیں PPSC کے، ان کو ڈسکس کرنے کی ایک سیریز سٹارٹ کی ہے. تو اس کا آج سیکنڈ لیکچر ہے. اس سے پہلے فرسٹ لیکچر میں 100 MCQs جو تھے ان کو ڈسکس کیا تھا، اور یہ وہ والے MCQs ہیں جو موسٹ ریپیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، جن میں سے بار بار MCQs آتے ہیں. تو وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی تک لیکچر 1 نہیں دیکھا، وہ جا کے وہ ویڈیو دیکھیں. اینڈ اس کے علاوہ انشاءاللہ آج کے اس لیکچر میں بھی 100 مزید MCQs جو ہیں وہ ہم اردو کے ڈسکس کریں گے. تو ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. 101 جو ہے ہمارا MCQs وہ ہے جی، سکول کا نتیجہ 100% رہا. تو یہ کریکٹ ہے. اب اس میں آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ اس میں کریکشن کیا ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں کریکٹ سینٹینس ہے. یہ پوچھا کس طرح سے جاتا ہے کہ اس میں یا تو املا کی غلطی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی جو اس میں سے آپ کہہ سکتے ہیں ورڈ وہ غلط لکھا ہو سکتا ہے. جیسے ہم بات کریں نتیجہ کی، تو نتیجہ جو ہے اس کو اگر ہم اس طرح لکھ دیں تو یہ رونگ ہے، پڑھنے میں نتیجہ ہی ہے لیکن یہ لفظ کیا ہے، غلط لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ املا کی غلطی آ سکتی ہے، اس طرح لکھا ہو سکتا ہے. تو آپ نے غور کرنا ہے، وہ اس طرح ہوگا کریکٹ فارم. اس کے علاوہ جو چیز آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں گرامر کا ایشو ہو سکتا ہے، یا سینٹینس کریکشن. جیسے اسکول کا نتیجہ 100% رہی، تو رہی تو نہیں ہوتا، تو رہا آئے گا، ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہے سینٹینس میں کوئی نہ کوئی ایشو ہو سکتا ہے، تو وہ آپ نے دیکھنا ہے. اس طرح کا کوئی بھی سینٹینس اگر دیا ہو تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا اس میں املا کی غلطی ہے یا وہاں پہ ہمیں سینٹینس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی نشیب کا متضاد. تو ہوتا ہے جی فراز. جیسے کہتے ہیں نا کہ سیلاب آنے کی وجہ سے جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آ گئے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی جو ڈھلوان والے علاقے ہیں، ایسے علاقے جہاں پہ اونچائی نہیں ہے بلکہ گہرائی والے جو علاقے ہیں وہاں پہ پانی بھر جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں نشیب، ڈھلوان، ٹھیک ہے. اور فراز کا مطلب ہوتا ہے بلندی، اونچائی، ٹھیک ہے. جیسے آپ سمپل اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم کہیں کہ نشیب، تو اس کا ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں زوال، ٹھیک ہے. اور زوال کا متضاد یعنی اینٹونیم کیا ہوتا ہے، عروج. تو یہ ورڈ بھی کافی دفعہ پوچھا گیا، تو آپ جو ہے اس کو اس طرح ریلیٹ کر کے بھی یاد رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے انگلش میں اگر ہم اس کی بات کریں تو انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں اپس اینڈ ڈاؤنس، ٹھیک ہے. یعنی انسان کی لائف جو ہے اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں، نشیب و فراز آتے رہتے ہیں. تو ہوپ سو آپ کو ان ورڈز کی سمجھ آئی ہوگی. اور یہی ورڈز جو ہیں یہ بار بار پوچھے جاتے ہیں دونوں ورڈز کے ساتھ نا. یہ MCQs اسی طرح ہی بار بار ریپیٹ ہوا ہے. نیکسٹ MCQs ہے جی یادگار غالب. تو یہ الطاف حسین حالی کی بک ہے، ٹھیک ہے. الطاف حسین حالی کے بارے میں آپ نے ایک اور چیز یاد رکھنی ہے جو MCQs پوچھا جاتا ہے. وہ MCQs یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو حالی صاحب تھے یہ، اور ان کی وجہ شہرت کیا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ سوانح عمری ہے، ٹھیک ہے، سوانح عمری. یہ لکھنے میں ماہر تھے. اس کے علاوہ سوانح عمری لکھنے میں کون ماہر تھے، شبلی نعمانی، ٹھیک ہے. ان دونوں کا نام جو ہے وہ سوانح عمری لکھنے کے حوالے سے بہت زیادہ فیمس ہے. نیکسٹ MCQs ہے جی ہمارے پاس بابائے اردو. تو بابائے اردو مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے. اینڈ دس از موسٹ ریپیٹڈ MCQs. آپ جو مرضی پیپر اٹھا کے دیکھ لیں اس میں یہ MCQs لازمی پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. تو یہ پوچھا جاتا ہے کس طرح سے کہ یہ جو ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یہ ضرب المثل ہے، روزمرہ ہے، محاورہ ہے، کیا ہے. تو یہ ایک محاورہ ہے، ٹھیک ہے. A drawing man catches at a straw. تو یہ وہی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. نیکسٹ MCQs ہے جی بیجنگ آمد. تو بیجنگ آمد جو یہ کرنل محمد خان صاحب کی بک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی کافی دفعہ پوچھا گیا ہے. تو اس میں آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں یعنی کرنل جو ہیں ان کو بیجنگ چائنا کا ہے نا سٹی. تو آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ کرنل لوگ جو ہوتے ہیں ان کو چائنا جانے کا بہت شوق ہے، کیونکہ چائنا کے ساتھ ہمارا سی پیک چل رہا ہے. تو جو بڑے بڑے لوگ ہیں، کرنل ہیں، میجر ہیں، جنرل ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو سی پیک ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ جتنا پروگریس اس میں ہوگی اتنا ہمارے کنٹری کے لیے اچھا ہے. تو اس وجہ سے وہ بیجنگ جو ہے جاتے رہتے ہیں، بیجنگ ان کی آمد ہوتی رہتی ہے. تو اس طرح آپ چھوٹی سی جو اسٹوری ٹائپ بنا کے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے.
نیکسٹ ہے انارکلی، یہ بھی بہت دفعہ پوچھا گیا، تو یہ امتیاز علی تاج کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں میں نے جو ٹرک بنائی تھی وہ یہ تھی کہ جو شہزادہ سلیم اور انارکلی کی سٹوری بہت فیمس ہے، ٹھیک ہے۔ تو شہزادہ سلیم جو تھا بیسیکلی وہ کیا چاہتا تھا کہ انارکلی جو تھی اس کی محبوبہ، ٹھیک ہے، وہ اسے تاج پہنانا چاہتا تھا، کیونکہ شہزادہ تھا نا وہ، تو اس کے پاس تاج تھا، تو وہ چاہتا تھا کہ جو میری مطلب انارکلی ہے وہ بھی تاج پہنے تاکہ وہ اور زیادہ خوبصورت لگے۔ تو اس طرح آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ انارکلی تو امتیاز علی تاج کی یہ بک ہے۔ ویسے بچوں والی ٹرک ہے، میں نے خود سے اس طرح سے یاد کیا ہے، تو آپ ہو سکتا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہیلپ فل ہوں، تو اگر آپ لوگوں کے لیے یہ واقعی ہیلپ فل ہے تو مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ نیکسٹ ہے حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری، مد و جزر اسلام، تو یہ ساری جو ہیں یہ بھی حال ہی کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ مجھے ٹرک کے لحاظ سے امتیاز علی تاج کی ایک اور ایم سی کیوز یاد آیا ہے کہ چلو ہم سٹوری بنا لیتے ہیں کہ شہزادہ سلیم جو تھا وہ چاہتا تھا کہ میں شہزادہ ہوں، میرے پاس تاج ہے، تو انارکلی جو ہے وہ بھی تاج پہنے تاکہ وہ زیادہ خوبصورت لگے۔ تو جیسے ہی اس نے یہ بات کی سلیم نے کہ انارکلی کو بھی تاج دیا جائے، تو امتیاز علی جو تھے ان کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو انہوں نے کیا کیا جی، قاضی صاحب کو بلوا لیا، ٹھیک ہے۔ قاضی صاحب کو بلوا لیا کہ آپ ہی سلیم کو سمجھاؤ کہ آپ تو چلو شہزادے ہو تو آپ کا تاج پہننا بنتا ہے، لیکن انارکلی جو ہے وہ ایک معمولی کنیز ہے، جو بھی ہے وہ تاج نہیں پہن سکتی۔ تو امتیاز علی صاحب جو تھے انہوں نے یہ جی قاضی کو دے دیا معاملہ کہ سلیم جو ہے اس کو آپ نے سمجھانی ہے یہ بات، ٹھیک ہے۔ تو قاضی جو ہے اس سے آپ نے یاد رکھنا ہے، امتیاز علی تاج کی ایک اور بک ہے، ایک اور تصنیف ہے، اس کا نام ہے قرطبہ کا قاضی، ٹھیک ہے۔ اس نے قرطبہ کے قاضی کو بلایا سلیم کو سمجھانے کے لیے کہ ہم انارکلی کو تاج نہیں دے سکتے، تو اس طرح یہ آپ چھوٹی سی سٹوری بنا کے یہ دونوں یاد رکھ سکتے ہیں۔ اور امتیاز علی تاج کی تصنیف کے حوالے سے یہ دونوں ہی زیادہ پوچھی جاتی ہیں، ایک تو انارکلی اور ایک قرطبہ کا قاضی، ٹھیک ہے۔ ہوپ سو یہاں تک آپ کو مزہ آیا ہوگا MCQs پڑھ کے۔ اچھا، ہم نے حیات سعدی 108 والا MCQs کر لیا تھا۔ نیکسٹ ہے مسدس حالی کا دوسرا نام، تو مسدس حالی کا دوسرا نام جو ہے وہ مد و جزر اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی علیحدہ بک نہیں ہے بلکہ اسی کا ہی دوسرا نام ہے۔ نیکسٹ ہے ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا، تو ترقی پسند تحریک کا آغاز 1936 میں ہوا تھا۔ موسٹ ریپیٹڈ MCQs ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی قاضی جی کا کردار شوکت تھانوی نے تحلیق کیا، یہ موسٹ ریپیٹڈ MCQs ہے، یہ بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ شوکت تھانوی جو تھے انہوں نے کیا کیا تھا، قاضی جی کا کردار جو تھا اس کو تحلیق کیا تھا۔ چھوٹی سی بنا سکتے ہیں کہ قاضی جی کے کردار جو ہوتا ہے نا وہ تھانوی سے تھانہ بنا لیں، تھانے میں جو SHO یا مطلب کوئی سب انسپیکٹر وہ اپنے آپ کو قاضی جی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس معاملات لے کے ہیں، ہم آپ کے معاملات جو ہیں ان کو نپٹائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ قاضی جی کا کردار جو تھا وہ تھانے میں زیادہ اچھا رول پلے کیا جاتا ہے قاضی جی کا، تو شوکت تھانوی نے تحلیق کیا تھا۔ ہوپ سو آپ کو یہ ٹرک اچھی لگی ہوگی، بٹ مجھے اس طرح یاد ہو جاتا ہے، آپ لوگوں کو مجھے نہیں آئیڈیا کہ آپ لوگوں کو کس طرح سے یاد ہوتا ہے۔ خیر اردو کو یاد رکھنے کے لیے چھوٹی موٹی ٹرکس بنانی پڑتی ہیں، ادروائز بھول جاتی ہیں۔ نیکسٹ ہے عبدالحمید عدم اردو زبان کا عمر قیام، تو یہ جی رباعیات کی وجہ سے فیمس ہیں، ٹھیک ہے، رباعیات کی وجہ سے فیمس ہیں یہ، اور رباعیات جو ہے یہ رباعی کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ رباعی کا مطلب ہوتا ہے 4، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا مخمس کا مطلب ہوتا ہے 5، اور مسدس جو ہے مسدس اس کا مطلب ہوتا ہے 6۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس موسٹ فیمس MCQs، موسٹ ریپیٹڈ MCQs آلسو، کہ آگ کا دریا، تو یہ قرۃ العین حیدر کا ہے، ٹھیک ہے۔ قرۃ العین حیدر کا یہ ناول ہے آگ کا دریا، یہ بار بار پوچھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز ہم نے کرنی ہے اس میں وہ یہ ہے جی شرر اور سرشار نے رومانیت کا رویہ متعارف کروایا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ شرر اور سرشار نے، یعنی وہ جی رومانٹک موویز وغیرہ دیکھتے تھے، تو وہ اتنا موویز کو دیکھ کے اتنا سرشار ہوئے، اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے جو رومانیت تھی اس کا رویہ متعارف کروا دیا۔ کیوز ہے جی 115 پہ ابلیس کی مجلس شورا، تو یہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ علامہ اقبال کی ہے نظم، بہت فیمس ہے۔
نیکسٹ ہے احمد فراز. تو احمد فراز کی ڈیتھ جو تھی وہ اگست 2008 میں ہوئی. تو یہ تو ایز اٹ از یاد رکھنا پڑتا ہے، ان کی کوئی ٹرکس نہیں ہوتی. نیکسٹ ہے خالق کا متضاد. ٹھیک ہے، یعنی خالق جو ہے اس کا ہم نے اینٹونیم بتانا ہے. خالق ہوتا ہے پیدا کرنے والا، چیزوں کو بنانے والا، اور مخلوق ہوتا ہے جو چیزیں پیدا کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کا مخلوق ہیں. ٹھیک ہے، مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمارے خالق ہیں. نیکسٹ ہے گوہر کے معنی. تو گوہر کا مطلب ہوتا ہے موتی. ٹھیک ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں گوہر نایاب، یعنی نایاب موتی. نیکسٹ ہے دستک نہ دو. تو یہ الطاف فاطمہ کی تصنیف ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی 3-5 کرنا. تو 3-5 کا مطلب ہوتا ہے تکرار کرنا. جس طرح ہم کہیں کہ سمپل ایک سینٹینس بنائیں اس کا لیتے ہیں سمپل. تو 3-5 کرنا کا مطلب ہوتا ہے تکرار کرنا، بحث کرنا کسی چیز پہ. یعنی میرے ساتھ زیادہ 3-5 نہ کرو بلکہ اپنی ذمہ داری جو ہے اسی پورے کرو. تو یہ اس کا سینٹینس آپ اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے اردو ترکی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی ہے لشکر. اردو جو ہے نا بیسیکلی یہ ترکی زبان سے لیا گیا ورڈ. تو ایم سی کیوز یہاں سے 2 طرح سے پوچھا جاتا ہے. ایک تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ اردو جو ہے کون سی زبان کا ورڈ ہے، تو یہ ترکی زبان کا ورڈ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ایم سی کیوز جو یہاں سے پوچھا جاتا ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے، تو وہ ہے لشکر کے. تو یہ ایم سی کیوز ایک ہی ہے لیکن اس کو 2 طرح سے پوچھا جاتا ہے. نیکسٹ ہے غنی کی جمع. تو غنی کی جمع ہوتا ہے اغنیا. ٹھیک ہے، یہ واحد جمع بھی آپ نے کرنے ہوتے ہیں تو اس کی جمع ہوتی ہے اغنیا. نیکسٹ ہے بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تو یہ بہت فیمس شعر ہے اور یہ غالب کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ شعر جو ہے موسٹ ریپیٹیڈ ہے، بہت دفعہ پوچھا گیا ہے. ویسے تو مرزا غالب جو ہے وہ نیم ہے، لیکن اس شعر کو یاد رکھنے کے لیے ہم اس کی ایک چھوٹی سی ٹرک بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے نا آپ کو امید ہے کہ یاد ہو جائے گا کہ یہ شعر کس کا ہے. جیسے یہاں پہ دیکھیں غالب. ٹھیک ہے، سوری غالب. ٹھیک ہے، اب غالب جو ورڈ ہے اگر ہم اس کو انگلش میں دیکھیں سمپل ایک ورڈ، نام نہیں لفظ کے طور پہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈورمنٹ. ٹھیک ہے، کسی چیز کو آپ نے سپریس کرنا ہے. ٹھیک ہے، کسی چیز پہ آپ نے اپنا روب جمانا ہے، سپریس کرنا ہے، ڈورمنٹ کرنا ہے کسی چیز کو، کسی چیز پہ غالب آنا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کام کا آسان ہونا، مطلب کوئی بھی کام آسان نہیں ہے بلکہ ہر کام جو ہے وہ مشکل ہے. تو آدمی جو ہے وہ بھی انسان بن کے نہیں رہتا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تو اس کو ہم تھوڑا سا اور طرح سے لے لیتے ہیں، زیوم کر لیتے ہیں یاد کرنے کے لیے کہ آدمی جو ہے وہ کیا کرتا ہے جی اپنے آپ کو ایک بہت پہنچی ہوئی چیز بنانا چاہتا ہے، اعلیٰ درجے کی چیز اپنے آپ کو کنسیڈر کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں ہی جو ہے ٹیکنالوجی پہ، کوئی سائنس کی ٹیکنالوجی ہو، انجینئرنگ کی ٹیکنالوجی ہو، کوئی بھی چیز ہو اس پہ میں ہی غالب رہوں. ٹھیک ہے، میرے سے اوپر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، نہ تو میرے سے اوپر ٹیکنالوجی ہے، نہ میرے سے اوپر کوئی روبوٹس ہیں. وہ بھی ساری چیزیں میرے سے کام ہیں، میں ہی ہوں جس نے ہر چیز کو ڈورمنٹ کیا، ہر چیز کو غالب کیا ہوا ہے. تو اسی وجہ سے میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں کوئی اور چیز ہوں. ٹھیک ہے، میں کوئی اور ہی مخلوق ہوں، میں کوئی اعلیٰ درجے کی مخلوق ہوں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ایم سی کیوز ہے جی ہمارے پاس مولانا جلال الدین رومی جو ہیں ان کا مزار کونیا یعنی ترکی میں موجود ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اس کے ریلیٹڈ ایک اور ایم سی کیوز جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ کون سے شاعر ہیں جن کی جو آپ کہہ سکتے ہیں ایک علامتی قبر ہے جو مولانا جلال الدین رومی کی قبر کے ساتھ بنی ہے. تو علامہ اقبال. ٹھیک ہے، یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے. علامہ اقبال کی علامتی قبر جو ہے وہ مولانا جلال الدین رومی کے ساتھ بنائی گئی ہے. ریپیٹڈ ایم سی کیوز ہے، کافی دفعہ یہ پوچھا گیا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے جی اوور کوٹ. تو اوور کوٹ جو ہے یہ کس کی ہے؟ یہ غلام عباس کی ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے جی اردو کی آخری کتاب. تو یہ ابن انشا کی تصنیف ہے، یہ بھی کافی دفعہ پوچھا گیا ہے. تو نیکسٹ ہے جو رکے تو کوہیں گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، رہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. تو یہ فیض احمد فیض کا. ٹھیک ہے،
سروادی سینہ اور ہارٹ اٹیک یہ دونوں جو ہیں یہ بھی فیض احمد فیض کے مجموعہ کلام ہیں۔ یہ والا تو شعر ہے جو بھی ہم نے 127 پہ کیا ہے، لیکن سروادی سینہ اور ہارٹ اٹیک ان کے مجموعہ کلام ہیں، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ کافی دفعہ یہ MCQs پوچھا گیا ہے۔ MCQs ہے جی تاکہ نسیاں پر رکھنا، اس کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا، ٹھیک ہے، بھول جانا۔ نیکسٹ ہے رائی کا پہاڑ بنانا، مبالغہ آرائی سے کام لینا، مبالغے سے یعنی بات کوئی بھی نہیں ہوتی لیکن اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، رائی کا پہاڑ بنانا۔ تو اس کی بیسٹ اگزامپل آپ لے سکتے ہیں جس طرح سوشل میڈیا، تو اگر ایک بات جو ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں تو اس کو اتنا رائی کا پہاڑ بناتے ہیں کہ اب جو چینل اوپن کرو، ٹک ٹاک اوپن کرو، اسنیپ چیٹ، اس کے علاوہ فیس بک، یوٹیوب، جو بھی آپ ایپ اوپن کرو گے وہاں پہ آپ کو وہی چیز نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک رائی کا پہاڑ بنا دیا رہتا ہے۔ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورتیں جب لڑتی ہیں تو بات کوئی بھی نہیں ہوتی، معمولی سی بات ہوتی ہے، تو اسی بات کو وہ اتنا مبالغہ رائی سے بیان کرتی ہیں، اتنا رائی کا پہاڑ بناتی ہیں کہ بس پھر صبح سے شام ہو جاتی لیکن ان کی جو لڑائی ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ نیکسٹ MCQs ہیں جی ہمارے پاس ارمغان حجاز، اردو اور فارسی میں اکٹھا چھپا۔ اب اس میں 2-3 طرح سے MCQs پوچھا جاتا ہے ارمغان حجاز کو لے کے، کہ ارمغان حجاز نیم دے دیا جاتا ہے اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کی کون سی بک ہے جو اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں ہے، تو وہ ہے جی ارمغان حجاز، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ارمغان حجاز کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ علامہ اقبال کی وہ بک ہے جو ان کی وفات کے بعد شائع کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ 1930 میں یہ پبلش ہوئی تھی ارمغان حجاز، ان کی وفات کے کچھ منتھس بعد۔ اس کے علاوہ یہ علامہ اقبال کی بک ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہوگا، اور آپ نے جو چیز یاد رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے جی آپ نے کہ آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ یہاں پہ یہ جو دی گئی ہے نا بک MCQs نمبر 133 پہ پیام مشرق، ٹھیک ہے، یہ صرف فارسی میں ہے، اس میں یعنی اردو نہیں ہے، یہ فارسی میں ہے اور یہ 1923 میں پبلش ہوئی تھی۔ یہ ایئرز لازمی یاد رکھیے گا کیونکہ ابھی اگر ہم 24 کے پیپرز دیکھیں نا تو اس میں PPSC کا جو پیٹرن ہے وہ یہ رہا ہے کہ علامہ اقبال کی بکس کے نیم تو اب موسٹلی اسٹوڈنٹس نے یاد کیے ہوئے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ پبلش کب کی گئی، تو انہوں نے ایئرز پوچھے ہوئے تھے کہ پیام مشرق جو تھی وہ کب پبلش ہوئی تھی، ارمغان حجاز کب پبلش ہوئی تھی، تو ہم نے اپنے MCQs جو ہیں ان کو ہر طریقے سے پریپیئر کر کے جانا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ میکسیمم مارکس جو ہیں وہ ہم سیکیور کر سکیں۔ نیکسٹ ہے جی جو لفظ کسی خاص وصف کی وجہ سے مشہور ہو جائے اسے لقب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے اندر کوئی اچھی صفت ہے، کوئی خوبی ہے، اس وجہ سے آپ کا کوئی نام رکھ دیا گیا تو اسے لقب کہیں گے۔ جس طرح ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں تو ان کا لقب جو تھا وہ صادق امین تھا، ٹھیک ہے، صادق امین تھا ان کا لقب۔ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت امانت دار تھے اور ہمیشہ سچ بولتے تھے، تو یہ ان کی خوبیاں تھیں جس وجہ سے ان کا لقب جو تھا وہ فیمس ہو گیا تھا کہ صادق امین۔ نیکسٹ ہے جی مسابقت، تو مسابقت جو ہے اس کا سینونیم ہے وہ ہے جی مقابلہ۔ تو یہ پیام مشرق ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، 1923 میں یہ پبلش ہوئی تھی، ٹھیک ہے، فارسی میں ہے یہ۔ نیکسٹ ہے خوشحال خان خٹک، تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون سی زبان کے شاعر ہیں، تو یہ پشتو کے شاعر تھے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے لازمی، یہ کافی دفعہ پوچھا گیا ہے PPSC میں، آلموسٹ ہر پیپر میں یہ دیا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے متمول، تو متمول جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دولت مند، ٹھیک ہے، متمول جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دولت مند۔ نیکسٹ ہے نسخہ ہائے وفا، تو یہ فیض احمد فیض کی ہے۔ ابھی ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ سروادی سینہ، اس کے علاوہ ہارٹ اٹیک اور نسخہ ہائے وفا، یہ جو ہیں یہ تینوں فیض احمد فیض کی مجموعہ کلام ہے۔ نیکسٹ ہے تذبذب، تو تذبذب کا مطلب ہوتا ہے سوچ بجار کرنا۔ نیکسٹ ہے خون سفید ہونا، خون سفید ہونا کا مطلب ہوتا ہے جی سنگ دل ہو جانا۔ ویسے تو کوکروچ جو ہے اس کا خون سفید ہوتا ہے، تو لیکن یہ ٹرم جو ہے وہ انسانوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، خون سفید ہونا مطلب سنگ دل ہو جانا، یعنی آج کل جس طرح جدید دور ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقیات، پیار، محبت بالکل ختم ہو چکا ہے لوگوں میں، خون ان کے سفید ہو چکے ہیں، ایک بھائی کو تکلیف ہے تو دوسرا جو ہے اسے کسی چیز کی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی، وہ اپنی موج مستی میں مگن ہے، دوست جو ہیں وہ پہلے کی طرح اب دوستی نہیں رہی، صرف مٹیریلسٹک فرینڈشپ ہے، بس مطلب کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ کنیکٹ ہیں، تو خون سفید ہے، بس اپنی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فائدہ نکلوانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے تعلق رکھا ہوا ہے۔ نیکسٹ ہے نقش بر آب ہونا، تو نقش بر آب ہونا اس کا مطلب ہوتا ہے جلدی زائل ہونا،
ٹھیک ہے. زائل ہونا کا مطلب ہوتا ہے جی ختم ہو جانا کسی چیز کا. تو نقش بر آب ہونا، زائل ہونا. تو یہاں پہ ایک بہت اچھا شعر مجھے یاد آیا تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. نقش بر آب کو لے کے نا اس کے ریلیٹڈ شعر وہ ہے جی. نقش بر آب ہو گیا ہوں میں، کتنا کامیاب ہو گیا ہوں میں، جھریاں کہہ رہی ہیں چہرے کی، خشک تالاب ہو گیا ہوں میں. تو نیکسٹ MCQs ہے جی ہمارے پاس. افغانستان کی تعلیمی پالیسی جو تھی وہ علامہ اقبال نے ترتیب دی تھی. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس MCQs ہے جی 141 پہ رئیس الاحرار. تو یہ جو ہے نا یہ مولانا محمد علی جوہر کو کہا جاتا ہے رئیس الاحرار. اور اس کے علاوہ ایک اور آپ نے یاد رکھنا ہے سید الاحرار. سید الاحرار یہ آپ نے مکس نہیں کرنا. سید الاحرار جو ہے یہ مولانا حسرت موہانی کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مولانا حسرت موہانی کو کہا جاتا ہے. اور رئیس الاحرار جو ہے یہ مولانا محمد علی جوہر کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مولانا محمد علی جوہر کی اخبارات جو ہیں ان کے بارے میں MCQs آتے ہیں. کامریڈ اور ہمدرد یہ دونوں نیوز پیپر جو تھے یہ مولانا محمد علی جوہر کے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے پبلش کرنا سٹارٹ کیے تھے. نیکسٹ ہے علامہ اقبال کے شاعری کا محاصل. تو ساقی نامہ جو ہے یہ ان کی ہی شاعری ہے. نیکسٹ ہے جی ناراضی. تو ناراضی جو ہے یہ درست لفظ ہے. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی یہاں پہ ہم نے نا کریکٹ آپشنز لکھے ہوئے ہیں، 1 لائنر MCQs بنائے ہیں. تو یہاں پہ جو آنسر دیے ہوتے ہیں نا وہ اس طرح دیا ہوتا ہے ناراضگی. ٹھیک ہے، ناراضگی، ناراضی، اور اس طرح کر کے نن آف دیز، اور ایک آدھا اور آپشن دیا ہوگا تو اس میں جو کریکٹ ورڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ناراضی. نیکسٹ ہے بیڑا اٹھانا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے مشکل کام کو سر انجام دینے کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنے سر لے لینا. ٹھیک ہے، جیسے قائد اعظم نے مسلمانوں کو جو برٹش تھے ان کے چنگل سے آزاد کروانے کا بیڑا اٹھایا. تو اس طرح آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. اس طرح جو ہوتے ہیں نا آپ کے پاس ایڈیمز ان کے نا کوشش کیا کریں کہ خود سے نا ایزی سینٹینس بنائیں تاکہ وہ آپ کو یاد رہیں. نیکسٹ ہے نہ نو من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. تو یہ بھی ضرب المثل ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے ریلیٹڈ آپ ایک اور یاد رکھ سکتے ہیں جس طرح آپ نے سنا ہوگا نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. اس کو اگر ہم سمپل اگزامپل سے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں. جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں بے روزگاری جو ہے عروج پہ. پاکستان میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، جس میں پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کی ریشو زیادہ ہے. اب پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ کس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ FPSC PPSC جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ دے. تو اگر ہم جو ہیں کوالیفائڈ ہیں اس ایڈورٹیزمنٹ کے لیے تو ہم اپلائی کریں گے. تو جب وہ اپلائی کریں گے پیپر پاس کریں گے تبھی جا کے انہیں جاب ملے گی اور پھر ہی جا کے بے روزگاری جو ہے اس کا خاتمہ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن PPSC یا FPSC کیا کرتی ہے ایڈورٹیزمنٹ ہی نہیں دیتی. نہ ایڈورٹیزمنٹ ہوگی، نہ لوگ اپلائی کریں گے، نہ وہ پاس کریں گے ٹیسٹ، اور نہ ہی ان کو جاب ملے گی. ٹھیک ہے، اور نہ ہی بے روزگاری ختم ہوگی. تو یہ آپ اس طرح سے اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. نہ ایڈورٹیزمنٹ آئے گی، نہ لوگ اپلائی کریں گے، نہ جاب کریں گے، نہ بے روزگاری ختم ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ صرف آپ کو تھوڑا سا کنسیپٹ دینے کے لیے میں نے آپ کو ٹرک بتائی ہے اس کی. نیکسٹ ہے ہمارے پاس MCQs 146 پہ رسالہ تہذیب الاخلاق. یہ سر سید احمد خان کا ہے. ٹھیک ہے، ایجوکیشنل موومنٹ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ سب کانٹیننٹ میں جو ایجوکیشنل موومنٹ تھی وہ کس نے سٹارٹ کی تھی. تو وہ بھی سر سید احمد خان نے سٹارٹ کی تھی. ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے غازی پور مدرسہ قائم کیا، اس کے علاوہ اسکول بنایا، پھر اس کو یونیورسٹی کا درجہ ملا. تو وہ ساری جو چیزیں تھیں وہ ان کے ایجوکیشنل موومنٹ کے انڈر آتی تھیں. نیکسٹ ہے اسماعیل میٹھی. تو یہ MCQs اس طرح سے آتا ہے کہ بچوں کا شاعر کس کو کہا جاتا ہے. تو بچوں کا شاعر جو ہے وہ اسماعیل میٹھی کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ MCQs ایز اٹ از اسی طرح پوچھا جاتا ہے. نیکسٹ ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے. یعنی شرمندہ آدمی جو ہے وہ اپنا غصہ دوسروں پہ نکالتا ہے. یعنی کسی آدمی نے چوری کی ہے یا مطلب اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو وہ دوسروں سے چھپ کے کر رہا تھا لیکن وہ اچانک سے ایکسپوز ہو گیا تو اب اسے سب کے سامنے شرمندگی ہو رہی ہے. تو بجائے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے وہ دوسروں پہ اپنا غصہ نکال رہا ہے. تو اسے کہتے ہیں جی کھسیانی بلی کھمبا نوچے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے جی بڑے میاں سو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ. تو آئی تھنک اس پہ اسی نیم پہ بالی ووڈ میں ایک مووی بھی بنی ہوئی ہے. مجھے پراپر یاد نہیں ہے، یا تو یہ اس پہ کوئی گانا بنا ہوا ہے، سانگ بنا ہوا ہے بالی ووڈ میں، یا مووی ہے. ٹھیک ہے،
تو یعنی یہ ہے کہ بڑے میاں تو 100 بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ، یعنی جو بڑا بھائی، آپ 2 بھائیوں کی اگزامپل لے سکتے ہیں کہ چھوٹے بھائی نے کوئی غلط کام کیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کی کمپلین لے کے اس کے بڑے بھائی کے پاس جاتے ہیں جس نے یہ غلط کام کیا ہے، تو بجائے اس کو سمجھانے کے وہ اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دے کہ میرا بھائی تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، وہ تو اس ٹائپ کا بندہ ہی نہیں ہے، تو پھر ہم تب کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، آپ کا کام تھا اسے سمجھانا، آپ تو الٹا اسے سپورٹ کرنا شروع ہو گئے۔ تو بڑے میاں 100 بڑے میاں، تو چھوٹے میاں نے تو پھر سبحان اللہ ہونا ہی ہے، یعنی وہ ان سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، تو یہ بدھو آدمی جو ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی غلط کام کرتا ہے، ٹھیک۔ تو آج کے لیے اتنے ہی MCQs کافی ہیں، 50 MCQs ہیں، لیکن ہم نے ان کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا ہے، تو ہوپ سو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اچھے اچھے کومنٹس کیا کریں، کیونکہ آپ کے کومنٹ کرنے سے، ہماری ویڈیو کو لائک کرنے سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے، اور پھر میرا اور زیادہ دل کرتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے نیو کنٹینٹ لے کے آؤں، اچھی اچھی ویڈیوز بناؤں، تاکہ اسپائرنٹس جو ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو، وہ جلد از جلد جو ہے اپنی جابس جو ہیں ان کو سیکیور کر کے اپنے فیوچر کو ترقی کی طرف لے کے جا سکیں۔ سو اللہ حافظ، ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، جس میں ہم مزید MCQs جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے اردو کے لیے۔